نگرانی کرتی رہی، ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہی تھیں. مجھے بھی اور میرے ساتھ جو شخص صاحب یہاں بیٹھے ہیں میاں شکیل صاحب، ان کو بھی اور بلکہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو وہ خود ہدایات پاس کر رہی تھیں، جس کی بدولت آج الحمدللہ اس موقع پہ ہم پہنچے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک نئی تاریخ پنجاب نے رقم کی، نئی وہ خدمت کی جو سیاست کا ایک نئی بلندیوں کو چھوا، جو بھی الحمدللہ پاکستان مسلم یونین کے حصے میں آیا. میں تھوڑا سا عید کی سپریشن کے حوالے سے کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں ان 3 دنوں کے اندر پنجاب کے اندر ہم نے 3,15,000 ٹن ٹوٹل الائشیں جو ہے نا وہ اٹھائیں، جو کہ پچھلے سال سے 74% زیادہ ہے. ویسے تو عید کا آپریشن 4 دنوں پہ مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ عید سے 1 دن پہلے ہم اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر 4 دنوں کو چوتھے دن کو بھی شامل کیا جائے تو 3,57,000 ٹن سے زائد الائشیں جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائیں. جو ٹارگٹ ہم نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا، جو اس ٹارگٹ سے تقریباً 2% زیادہ ہم نے اچیو کیا ہے، جو کہ 3,54,000 ٹن ٹارگٹ تھا، ہم نے 3,57,000 ٹن جو ہے نا الائشیں اٹھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود تھی کہ ہم ٹارگٹ سے بھی زیادہ جا کے پورے کر سکتے تھے. جو مین پوائنٹس ہیں اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تقریباً 1,42,000 لوگ جو ہماری ہیومن ریسورس تھی وہ اس میں کام کر رہی تھی. جو ہماری فلیٹ تھی ٹوٹل وہ تقریباً 37,000 سے زائد فلیٹ، یعنی کہ ہماری جو ہوتے وہیکل جو تھی وہ اس میں کام کر رہی تھی. اور 1,20,00,000 کے قریب ہم نے بیس بیگز تقسیم کیے. عید سے پہلے پری عید بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو تمام تفصیلات میڈیا کو فراہم کی گئی تھی. آج بھی وہ چیزیں میرے سامنے ہیں. ان چیزوں کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکا. میں نے خود اس پورے عید کے آپریشن کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ کو پورے پاکستان میں کہیں کوئی، پورے پنجاب میں اگر کہیں کوئی آپ کو کوئی علائش نظر آئے تو ہم ذمہ وار ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اس چیلنج کو اگر کیا تھا تو اس کے پیچھے ہمارا ایک پورا ہوم ورک تھا کہ جو ستھرا پنجاب ہے اس کا فٹ پرنٹ، اس نظام کا جو سسٹم ہے ہمارا یہ بنا، یہ پنجاب کے ہر گاؤں کے اندر موجود ہے، یہ پنجاب کے ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر موجود ہے. اور اگر یہ موجود نہ ہوتا تو یہ ممکن نہ ہو سکتا. یہ 4 دنوں کے اندر یہ سسٹم اتنا بڑا سسٹم جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو ستھرا پنجاب سی ایم پنجاب نے پنجاب کے عوام کو یہ جو ایک تحفہ دیا ہے، اس پروگرام کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فٹ پرنٹ پنجاب کے ہر کونے میں موجود ہے. تو 1,42,000 1,27,000 ہمارے وہ ایچ آر ہے جو روٹین میں کام کر رہی ہوتی ہے. 15,000 ہم نے ایڈیشنل ایچ آر کے لیے ایڈ کی، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ممکن ہو سکی. میرے پاس کچھ تفصیلات بھی ہیں، میں آج میڈیا کے دوستوں کو دکھانا چاہوں گا. یہ ہے جب ہم سے یہ سوال کیا گیا اس عید آپریشن کے دوران میڈیا کی طرف سے بھی کہ آپ کس طرح اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں چیزیں ساری، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا سسٹم اس طرح کا ہے ہمارا کہ جتنی بھی ہیومن ریسورس ہماری کام کرتی ہے اور اس عید میں بھی کرتی ہے، ان تمام ہیومن ریسورس کو ہم ڈیجیٹلی ٹریک کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا شخص کون سی یونٹ کونسل میں کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. پھر جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہم نے یوز کی، جتنی بھی فلیٹ ہماری تھی، وہ لائیو ہم ان کی لوکیشن اور جس یونٹ کونسل ان کو اسائن کی گئی اس یونٹ کونسل کے اندر ان کی جتنی ٹریولنگ ہوئی وہ ڈیلی رپورٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتی ہے اور لائیو ہم دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہر تحصیل کے اندر کنٹرول روم قائم ہوئے، ہر ضلع کے اندر علیحدہ کنٹرول روم قائم تھے، اور پنجاب کے اندر پروونشل سطح کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہمارا کنٹرول روم قائم تھا اور سیف سٹی کے اندر بھی ہمارا کنٹرول روم قائم تھا. تو ہر ان جگہوں کے اوپر آپ لائیو چیزیں دیکھ سکتے تھے کہ کون سی گاڑی اس وقت کہاں پہ ہے، کتنا ویسٹ جو ہے نا ہم نے اٹھایا ہے. اور ہمارے جو فائنل جو ڈمپنگ سائٹس تھیں جہاں پہ ہم ڈمپ کیا تھا، ویسے تو ہماری 150 سے زائد ہیں، لیکن عید کے سلسلے میں ہم نے 816 ٹوٹل ٹیمپریری سائٹس بھی ہم نے بنائی تھی.
ان تمام سائٹس کے اوپر باقاعدہ کیمریز لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ لائیو ٹنج آتی ہے, گاڑی جب آ کے کھڑی ہوتی ہے اس کا وہ ویٹ کیا جاتا ہے, پھر حالی کرنے کے بعد بھی ویٹ کیا جاتا ہے. 360 ڈگری پر کیمریز لگے ہوتے ہیں. اگر آپ خود دیکھیں تو آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں چیز, کبھی آپ کو ہم اپنا کنٹرول روم ملتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم لائیو دیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پروگرام کی اسٹرینتھ ہے. یہ ایک بڑا سیریس پروگرام ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس لیول پہ اس طرح کا پروگرام جو ہے نا وہ نہیں دیکھا ہے. تو یہ کریڈٹ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ سی ایم پنجاب کو جاتا ہے, تو انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا, اس کو امپلیمنٹ کیا, اور آج الحمدللہ اس کی زندہ مثال ہے کہ سیٹ کے اوپر جو بہترین جو صفائی ہوئی وہ اس کی دوسری کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اتنی شدید گرمی کے اندر جو سب سے بڑے جو ہمارے ہیروز ہیں, جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, وہ ہے ہمارے سینٹری ورکرز. ہمارے جتنے سینٹری ورکرز ہیں انہوں نے نان سٹاپ کام کیا. 36 گھنٹے لوگوں نے نان سٹاپ ڈیوٹیز پرفارم کی, اور یہ 72 گھنٹے سے زائد یہ آپریشن نان سٹاپ چلتا رہا. ڈفرینٹ شفٹ میں لوگ کام کرتے رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں, ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, ان کے تمام سی اوز اور ان کے تمام جو اسٹاف ہیں, ان کی جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں نیچے, وہ تمام کے تمام ان 4 دنوں میں فیلڈ میں رہے. میرے ساتھ خود سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں صاحب اور ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی افسران ہیں, وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ فیلڈ میں رہے. ہمارے کچھ کیبنٹ ممبرز جو ہیں نا وہ بھی ساتھ میں فیلڈ میں رہے. ہمارے جو پارلیمنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس پہ سپورٹ کی اپنے اپنے ایریا کے اندر. تو یہ پوری ٹیم ایفرٹ تھی, جس کے بعد الحمدللہ یہ تاریخ رقم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز, کیونکہ سی ایم پنجاب نے اس تاریخی اچیومنٹ کے بعد جو ہمارے اصل ہیرو ہیں سینٹری ورکرز, ان کے لیے فی کس 10 ہزار روپے انعام کا اعلان کیا. اور اس سلسلے میں اگلے ویکینڈ پہ, یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اگلا ویکینڈ ہے 21 تاریخ اور 22 تاریخ کو, پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر تحصیلوں میں جا کے وہاں پہ باقاعدہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا. ان کے اعزاز میں ان کو بلایا جائے گا, اور بلا کے وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کو انعام بھی دیا جائے گا, اور ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے کہ انہوں نے جو اتنا خوبصورت اور اچھا کام کیا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر پنجاب کی عزت ہوئی. اور اب پاکستان کے جو باقی صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی چیلنج ہے. تو میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا اس چیز کے اوپر کچھ جو صوبے ہیں انہوں نے اپنے کام سے توجہ, کچھ دوست ہی تھے ہمارے, جنہوں نے اپنے کام پہ سے توجہ ہٹا کے تو انہوں نے بیان بازی کی شروع کر دی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 15 سال سے 20 سال سے اپنے صوبوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, کوئی ایک علاقہ بتائیں. میں نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ کراچی کو لے لیں, پشاور کو لے لیں, اور ہماری کسی بیکورڈ تحصیل کے ساتھ مقابلہ کر لیں. میاں والی کی تحصیل لے لیں, بھکر کی تحصیل لے لیں, دور دراز علاقوں کو کوئی بیکورڈ تحصیل پکڑ لیں, مقابلہ کر کے دیکھ لیں. ہمارے پاس تو یہ چیلنج اس لیے ہم نے لیا تھا کہ ہمارے پاس نیٹ ورک موجود تھا. ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے 100% جو ہے نا وہ کام ہم نے کیا. تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی توجہ دیں لوگوں کی خدمت کے اوپر, اور اگر آپ لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو ہم سے رابطہ کریں, ہم کام کر کے دکھا دیں گے آپ کو. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر سے تو ویسے بھی سندھ کی عوام نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے پورٹی سندھ کا صوبہ کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کام کون کر رہا ہے. یہ تو ہم نے ایک ستھرا پنجاب کا ایک آپ کو جو ہے نا وہ نمونہ پیش کیا ہے اس عید کے اوپر. اسی طرح سے سارے انیشیٹوز ہیں, بے شمار انیشیٹوز ہیں. خدمت خلق کی جو مثال پنجاب قائم کر رہا ہے وہ اس سے پہلے 78 سالوں میں کسی صوبے نے بھی اس طریقے سے قائم نہیں کی. اس کے علاوہ میں آخر میں یہ بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف عید میں صفائی کا آپریشن نہیں تھا. اس سے پہلے جو 10 دن ہماری کیٹل مارکیٹس لگی, منڈیاں لگی,
آپ کو معلوم ہے وہ بھی عید آپریشن کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی مثالی کا کام ہوا, بڑے لوگوں نے بڑی تعریف کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کو خاص طور پہ کوئی کہیں غلطی کمزوری ہو تو میڈیا نکال کے لے آتا ہے, میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. پنجاب میں آپ کو کہیں نہ ان کیپٹل مارکیٹس کے حوالے سے نہ صفائی کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں ملی ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اکنالجمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ناقدین ہیں انہوں نے بھی تعریف کی. کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کام کی تعریف نہ کی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے. زبردست ماشاءاللہ سے کام ہوا, کیونکہ حسب روایت ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ لاشیں نہ کہیں سے دکھا سکیں. ہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے فارمولہ آپ لوگوں نے طے نہیں کیا یا وہاں سے شکایات ضرور آتی رہی ہیں؟ کیونکہ LWMC کو جب کال جاتی رہی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ باہر سڑک پر رکھ دیں تاکہ ہم سڑک سے اٹھا لیں گے, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی شاید ہمارے ڈومین نہیں ہے. اس طرح کی شکایات تو بہت زیادہ رہی تھی لیکن تھی بہرحال جو ہم نے ڈھونڈ لی ہے. ہمیں ٹوٹل 12,000 کمپلینٹس آئی تھیں 3 دنوں کے اندر. 12 کے 12,000 ہم نے ریئل ٹائم پہ ہم نے ریزالو کی. یہ کمپلینٹس آپ نے بتایا بالکل ٹھیک کہا, اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہماری ڈومین میں نہیں تھی, لیکن اگر ہم نے پھر بھی ہمیں کسی نے کہا ہے تو ہم نے ہوگا ہماری گاڑیاں ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر نہیں جا سکتی, لیکن ہم نے باہر سے کلیئر کیا. جو ہماری ڈومین میں تھا اس کو ٹوٹلی ہم نے کلیئر کیا, جہاں نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی جا کے ہم نے کلیئر کیا. یہ بتائیے گا کہ KP کی اور سندھ سب سے زیادہ آپ پہ گولہ باری کر رہے ہیں, اگر کل وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو آپ KP کی اور سندھ میں جا کے کام کر لیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آؤٹ سورس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سے مشورہ پہلے کریں. ان سے آؤٹ سورس ہونا نہیں ہے. ان سے یہ اور بھی میں بتاؤں آپ کو کہ یہ آؤٹ سورسنگ کا تجربہ بڑے صوبوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ان سے ہوا. ہم نے جب یہ آؤٹ سورسنگ کا شروع کیا تھا ہم پہ اس چیز کا بھی الزام لگا کہ شاید ہم کوئی بیرونی کمپنیوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں. 100% لوکل انڈسٹری اس میں آئی ہے, ایک پوری نئی انڈسٹری جس کا پاکستان کے کسی حصے میں وجود نہیں تھا. آج پاکستان کے اس صوبے میں سب سے بڑے صوبے کے اندر وہ انڈسٹری جو ہے نا وہ قائم ہو چکی ہے, اپنے قدم جما چکی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے CM پنجاب کی اس پورے خطے کے حوالے سے. ایک نئی انڈسٹری جو ہے نا اس کا وجود ہم نے ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا. وہ اپنا آؤٹ سورس بھی نہیں کر سکتے, آگے جانا تو تم سے نہ ہو پائے گا. ہاں جی بڑھو گے صاحب. آپ نے کہا کہ 1,52,000 ٹن کا آپ کا ٹارگیٹ تھا, 1,57,000 ٹن آپ نے اکٹھی کی. 3,52,000. جی جی, یہ آپ ویٹ کس طرح سے کرتے ہیں پورے پنجاب میں یہ جو لاشیں اکٹھی کرتے ہیں؟ میرے پاس تفصیل ہے, میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. دکھا دیں. ہمارے یہ میں نے ویسے جو ہمارے ٹریکنگ سسٹم ہے اس میں یہ دیکھیں نا, یہ گاڑیاں ہیں, یہ لائیو ہم نے کسی ٹائم پہ لی ہے. اس طرح سے گاڑیاں کسی ایک تصویر کو ہم نے مارک کیا جو یہ چل رہی ہے, لائیو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ویٹ ہوتا ہے اس کی تفصیل آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرح سے ان کی اٹینڈنس ود فیشل ریکگنیشن پوری 1,00,000 جو 42,000 سب کی اس طرح ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہے. اور جو ہمارے پاس جو جہاں پہ وے اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں, وینگ بریجز لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہمارے ڈمپ سائٹس ہیں ان پہ کیمراز لگے ہیں, وہاں پہ لائیو جو ریڈنگ ہمارے پاس آتی ہے وہ لنکس ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ. کہ 10,000 روپی آپ نے CM کی طرف سے اناؤنس کی ہے. نارملی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہر عید پر اپنے ملازمین کو بونس دیتی ہیں ایک تنخواہ. کیا وہ تنخواہ بونس جو ملتی ہے وہ رہے گی یا اس کی جگہ یہ 10,000 روپے ملے گا؟ میں جو اس سے پہلے سسٹم تھا ویسٹ مین میں کمپنیز کے ملازم ہوتے تھے, اب یہ کام آؤٹ سورس ہو چکا ہے. اب جو کانٹریکٹرز ہیں جن کمپنیز کو یہ کام آؤٹ سورس ہوا ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ ان کے ذریعے کام ہو رہا ہے. ان کے ملازمین یعنی کہ یہ جو سیلری ورکرز ہیں ان کو وہ جو کانٹریکٹرز ہیں یا جو کمپنیز ہیں جن کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے وہ ان کو پے کرتے ہیں. ان تمام کے لیے CM نے 10,000 جو ہے نا اس کا میڈم آرمی چیف اور ڈپٹی پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور PTI نے وہاں پر احتجاج کی دے دی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ سبق نہیں سیکھا؟ دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی وہ ہے کہ جو اس ملک میں کے بھلے کے لیے کوئی کام کر نہیں سکتے.
خود بھی کر نہیں سکے, اور جب ملک کے لیے کچھ بھلے میں ہونے لگتا ہے ان کو سب سے پہلے تکلیف ہونے لگتی ہے. اب جو ایک پوری کیمپین باقاعدہ واشنگٹن چلو, باقاعدہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے. اب یہ آج کہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں, کل میں نے گوہر خان صاحب کو سنا, انہوں نے کہا نہیں پارٹی نے تو کوئی کال نہیں دی. تو وہ جو ان کے وہ سرخیل ہیں یوٹیوبرز, اور جو ایک اس پوری اوورسیز کمیونٹی کو بھی وہ وہ پلوٹ کرتے ہیں, وہ سارے پی ٹی آئی سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے, پاکستان کی قوم نے دی ہے, یہ چند بیٹھ کے یوٹیوبرز باہر یہ اس عزت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے. اور یہ پھر وہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے ذلت اور اپنے لیے اذیت خود دونوں کمانا چاہتے ہیں. اب خود کوئی کھائی میں دھکا بھائی لینا چاہتا ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اچھا نشان صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب میں صفائی کا نظام کی طرح جو بلدیہ کے انڈر ایریا سے وہ تو ٹھیک رہے, لیکن کنٹونمنٹ سے بہت زیادہ شکایات آئیں. کیا جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ماڈل ولیجز بنائے جا رہے ہیں, تو جو 2400 کا ٹارگیٹ رکھا گیا اس میں ایک ولیج کے 100% حصے میں سے کتنے کو ماڈل بنائے جائے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی اس کا, جب ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا تھا تو اس کا ایک ہوتا ہے جو لیگل ریکوائرمنٹ کہ ہم کسی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو بھی ہماری مقامی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہمیں ساما اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو ہماری میونسپل کمیٹیز تھیں, ضلع کونسلس تھیں, کارپوریشنس تھیں, ان کے ساتھ ہمارا ساما اگریمنٹ ہو گیا, ان کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. تو کنٹرولمنٹ ایریا سے وہ ہمارا ان کے ساتھ ساما اگریمنٹ نہیں ہو سکا, ہم ان کو آؤٹ سورس نہیں کر سکے. ہماری اس ستھرا پنجاب کی ڈومین میں وہ نہیں آتے. ریلوے بھی تو آپ لوگ وہ ڈھونڈتے ہیں جا کے ریلوے کا, یا کنٹونمنٹ کا علاقہ دکھاتے ہیں ستھرا پنجاب ناکام ہو گیا. سو اس لیے بتانا ضروری ہے, ضرور بتا دیں گے. لیکن پھر بھی ہم نے عید آپریشن کے اس دفعہ کہا, ہاں ہم نے عید آپریشن کے دوران جو سیکنڈری ویسٹ ہے, ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم پرائمری ویسٹ وہاں نہیں کر سکتے, ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ہم اس پہ وہ ہمارے ڈومین میں آیا نہیں. تو اگر وہ آئے گا, بالکل ہم اس پہ ویسے کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو بھی آؤٹ سورس کر کے اسی سسٹم کے تحت چلائیں گے. لیکن ہم نے پھر بھی جو سیکنڈری ویسٹ ہے وہ وہاں سے بھی اٹھایا. منسٹر ریلوے جو ہیں وہ ملے تھے سی ایم پنجاب سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ستھرا پنجاب ہے وہ ٹیک اوور کر لے. تو یہ ابھی معاملات کچھ چل رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہوں گے ستھرا پنجاب وہاں بھی پہنچ جائے گی. ہو گیا نا تمہارا سب, احمد کا لے لیا, تمہارا ہو گیا. مہربانی, بہت اچھا کام ہوا, شکریہ. اور دیکھنے کو ملا, اور آپ نے ثابت کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ آپ کو اس ایک ذمہ داری کا دینا بہت خوش آئند تھا. اب یہ فرمائیے گا کہ ستھرا پنجاب کے امپلائز کی طرف سے یہ شکایات موصول ہوئی کہ انہیں عید سے قبل تنخواہ نہیں دی گئی. کیا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا میڈم آپ فرمائیے گا کہ بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات بڑے وائرل ہو رہے ہیں, کیا نئی چیز لائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس میں جو آپ نے تنخواہوں کی بات کی ہے, سی ایم پنجاب کی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس کے اوپر. ہمیں آج سے ایک مہینہ پہلے کچھ شکایات ملی تھی کچھ ایریاز کے اندر, اس کو ہم نے دیکھا تھا اور اس پہ سخت ایکشن بھی لیا گیا تھا. کچھ تو شکایات تھی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے, کچھ جو کمزوریاں تھیں کمپنیز کی جن کو کانٹریکٹ آؤٹ ہوا تھا تو ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے. لیکن اب وہ شکایات ساری ریزالو ہو چکی ہیں. عید سے پہلے تمام لوگوں کو ان کی سیلری جو تھی مل چکی تھی. اب وہ کہیں پہ عید سے پہلے آواز نہیں آئی ہوگی, تو یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر بعض کا لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے, کیونکہ اس کو ہمیں ٹریک کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑا بہت اس معاملے میں ایشو آتا ہے. اس کا ہم نے آلٹرنیٹ سولوشن بھی رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, آپ ڈیٹا بڑا سامنے لے کے آتے ہیں. 10 دنوں میں جو بڑھیا آپ نے لگائی تھی, وہاں پہ کتنے جانور ہو چکے ہیں, کیونکہ چمڑے کی طرح سے وابستہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو قربانی کی شرح وہ کافی کم ہوئی ہے. لیکن جب آپ الیکشن کی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 74% آپ کے زیادہ الیکشن اکٹھی کی ہیں, تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے دونوں میں؟ نہیں, میں تو آپ کو اس طرح نہیں, آپ الائشیں جو ہے نا, یہ جو ویسٹ ہے عید کے والے سے, وہ اس کی میں نے بات کی, الائشیں اس کا پارٹ ہے. ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا تھا, اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ عید کے پہلا دن جو تھا نا, اس دن واقعی تھوڑا سا کم ڈیٹا آیا, کم ہوئی. ہمارے ٹارگیٹ سے 92% ہم نے اچیو کیا عید کے پہلے دن. سیکنڈ ڈے ہم نے 101% اچیو کیا, اور تھرڈ ڈے ہم نے 120% اچیو کیا. تو بات یہ ہے کہ اوور آل قربانی پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوئی. جو ہم نے 74% زیادہ کہا ہے,
लास्ट टाइम सुथरा पंजाब मौजूद नहीं था, exactly, हमारा ये point। फुटप्रिंट गाँव देहातों में नहीं था। Yes। लास्ट टाइम हमने एक स्पेशल ईद ऑपरेशन किया था जो कि शहरों की हद तक हमने Yes, किया था, yes। क्योंकि जहाँ पे हमारी बल्दिया का सिस्टम नहीं था उस लिए हमने किया था, This is देहातों the में हम point। नहीं गए थे। तो ये फ़र्क है इस चीज़ के अंदर। लेकिन Exactly। हमने जो एस्टीमेट लगाया था, टारगेट किया था, हम उस टारगेट से ऑब्वियसली उनका डायरेक्ट लिंक जो है ना वो जानवरों के साथ है, तो उससे हमने ज़्यादा अचीव किया। यानी कि ये बात आपकी पहले दिन के हिसाब से तो ठीक है, अगले 2 दिन जानवर बिके भी हैं और उनकी कुर्बानियाँ भी हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि तनख्वाहों में इजाफ़ा, अभी बजट में तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा भी हुआ है और उसके ऊपर उनको जो है वो टैक्स में भी रिलीफ दिया गया है। दूसरी बात यह है कि तो ये वफाकी सवाल है, मेरे से बनता नहीं, लेकिन यह है कि तनख्वाह बहुत सारे, आप वो क्यों नहीं बात करते कि प्राइम मिनिस्टर तनख्वाह नहीं लेते? आप ये बात क्यों नहीं करते कि चीफ मिनिस्टर तनख्वाह क्यों नहीं लेती? आप ये बात क्यों नहीं करते कि बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं, जो साहिब इस्तात हैं, जो तनख्वाह नहीं लेते, कभी उनकी भी बात कर लिया करें। हमेशा आपका फोकस जो है वो चीज़ों को उछालना और बेतुका उछालना। ये भी चेक करें कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में कितने साल पहले इजाफा हुआ था, उसके बाद अब जाके इजाफा हुआ है। भाई, हम जैसे भी मुतवसत तबके के लोग भी, एक मिनट, हम जैसे मुतवसत तबके के लोग भी सियासत करते हैं, या फिर हमें भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम भी साथ कारोबार करें और हम भी कोई और काम कर लें 24/7। इसके अलावा तो मैं काम कोई नहीं है, अब हम क्या करें जी।